اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کے مرض کی صحیح نشاندہی کر کے اس کا علاج کر کے مریض کو درست کر دیتا ہے، اور اچھا سیاستدان وہی ہے جو عوام کے مسائل کا درست فہم رکھتا ہے اور پھر ان مسائل کو دور کرنے کے اوپر ایک مکمل جامع منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے ایک اچھے سیاستدان کا۔ صرف نعرے بازی سے کہ ہم نیا پاکستان بنا دیں گے، لیکن کیسے، اس کا کوئی اس کو فہم نہیں۔ مسئلہ کیا ہے پاکستان کا، اس کے اوپر وہ کوئی رائے نہیں رکھتا، وہ یہ بیان نہیں کرتا کہ پاکستان میں جو موجودہ نظام ہے ہم نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے ایک جو فلاحی نظام ہے وہ ملک میں لگانا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں کرپشن دور کر دوں گا، میں ملک سے بے روزگاری دور کر دوں گا، ملک سے مہنگائی ختم کر دوں گا، کیسے؟ جب اس سے پوچھا جائے کہ کیسے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو نقص ہے اس کی نشاندہی اگر کوئی نہیں کرتا اور آ کر یہی بتانا شروع کر دیتا ہے میں یہ بھی اچھا کر دوں گا، میں وہ بھی اچھا کر دوں گا، تو سمجھیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ فریب کار ہے، وہ مخلص نہیں ہے، اس کی کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ بھی ایک اقتدار کی جنگ میں شامل، ایک ریس میں شامل ہے کہ میں کسی طریقے سے اقتدار پر جو ہے وہ اپنا پنجہ جما سکوں۔ یہ ایک عام روٹین ہے پاکستان کی سیاست کی کہ جو پاکستان کے پسماندہ رہنے کی وجوہات جو ہیں وہ کوئی سیاستدان بیان نہیں کرتا، مگر کھوکھلے نعرے دے کر لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ نئے پاکستان کا نعرہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے عمران خان سے بہت پہلے 1970 کے انتخابات میں دیا تھا، اور اس کے پاس نئے پاکستان کا جو ہے مکمل بیانیہ تھا۔ وہ ہوا میں باتیں نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو اس نے قائل کیا کہ اگر میری پارٹی انتخابات میں ووٹ لے کر ہم کامیاب ہو گئے اور اقتدار میں آ گئے تو میں ان طریقوں پر چلتے ہوئے پاکستان میں جو ایک فرسودہ نظام ہے اس کو ریپلیس کروں گا، اور اس کا سب سے پہلا جو ہے پاکستان کے قومی اداروں کو عوامی مفاد ادارے بناؤں گا۔ یہ بات بہت اپیلنگ تھی لوگوں کے لیے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی ورلڈ کرکٹ کپ تو جیتا نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی اس کی ریپوٹیشن بڑا ہینڈسم، بڑا کیا بولتے ہیں اس کو، صادق و رمین اور سچے، یہ وہ تو نہیں تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود اس نے لوگوں کو جب اپنا منشور بتایا، منشور اتنا وزنی تھا اور جو کوئی کراس کویسچن کرتا تھا کہ آپ کیسے کریں گے تو وہ اس کے پاس اس کی پوری تفصیل ہوتی تھی۔ وہ بتاتا تھا کہ بھئی دیکھو پاکستان میں اتنی زمین ہے، اتنے جاگیردار ہیں، اتنے وہ کسان ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں انگریزوں نے ان کو زمینیں دی تھیں اور یہ ایکسپلوٹیشن کرتے ہیں، جب اگر ہم پاور میں آ جائیں گے تو جاگیردار طبقے کو ہم کمزور کرنے کے لیے ان کی زمینیں جو ہیں لے کر وہ کسانوں میں تقسیم کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی فنگر ٹپس پر تھیں، وہ جانتا تھا کہ کتنے فیوڈلز ہیں یہاں کون کون سی زمینیں کس کے پاس ہیں، اور یہاں پاکستان کے اندر جو ہے کسانوں کی کیا حالت ہے۔ وہ حالانکہ خود جاگیردار تھا لیکن
وہ ان چیزوں سے مکمل اس کے بارے میں جانکاری رکھتا تھا. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے آج کسی بھی سیاستدان کو وہ سوجھ بوجھ اور وہ ڈیٹیلز بالکل نہیں معلوم ہوگی، اگرچہ آج انفارمیشن کے ذرائع جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں ہینڈی ہیں، بہت زیادہ آسانی سے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے میں ان چیزوں کے اوپر مکمل گرفت رکھتا تھا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، اور ہاں یہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کیسے مزدور کا راج ہوگا اس ملک میں، تو ذوالفقار علی بھٹو جانتا تھا کہ یہاں پاکستان کے اندر 22 خاندان کون سے ہیں جنہوں نے پاکستان کے سرمایہ کو جو ہے، جو قومی دولت ہے، اپنے قبضے میں کر کے تو وہ باہر انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. وہ جانتا تھا. ہمارے آج کے سیاستدانوں کو تو نہیں پتا ہوگا، یقیناً نہیں پتا، بلکہ یہ تو خود اس 22 خاندان کے جز ہیں، بلکہ انہی میں سے ہیں جنہوں نے دولتیں لوٹ کے تو جنرل ضیاء الحق قادیانی کے دور میں سیاست کو جو ہے وہ بالکل ایک کمرشل ادارہ بنا دیا گیا، اور جس کو کنٹینیو رکھا بے نظیر نے اور دوسرے نواز شریف وغیرہ نے، حالانکہ اور یعنی سیاست کو بزنس بنا دیا. جو پیسے والے ہیں وہی اقتدار میں آئیں گے، جو نظریاتی ہیں، جو 30 40 سال جنہوں نے پولیٹیکل سٹرگل کی ہے اس لیے، اس خاطر کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے خوشحال ملک دیکھ سکیں. تو ہماری جنریشن کے جو سیاسی کارکن تھے ان کا یہ تو نہیں تھا کہ جناب ہماری پارٹی جب پاور میں آ جائے گی تو ہم اتنے پلازے بنا لیں گے، ہم اتنی زمینیں لے لیں گے، ہم اتنے گھر لے لیں گے. وہ تو مسئلہ نہیں تھا. ہماری جنریشن کے بہت سارے جو سنجیدہ پولیٹیکل ورکر تھے ان کا ایم یہ تھا کہ اگر ہماری پارٹی انتخابات جیت کے یا کسی طریقے سے پاور میں آتی ہے تو ہم اپنے ملک کو اس ایک فلاحی ریاست کیسے بنائیں گے. یہ سارا جو تھا نظریہ تھا. اور کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو منشور تھا، جو اس کا ویژن تھا، وہ پاکستان کے لیے اچھا تھا، وہ اسلامی دنیا کے لیے اچھا تھا، وہ تھرڈ ورلڈ کے لیے اچھا تھا. تو اس لیے یہ بنیادی مقصد تھا کہ ہم لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے اپنی مکمل جدوجہد کی، اور آنسٹ جدوجہد کی. اس میں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی، یہ بد قسمتی یہ ہوئی کہ جب بے نظیر یہاں آئی تو اس نے ان ورکرز کو جو ہے، جو بہت قیمتی اثاثہ تھا پیپلز پارٹی کا، جو نظریاتی طور پہ جدوجہد کرنے والے تھے، اس نے ان کو لگا دیا وہ پلاٹس کے پیچھے یا کوئی چھوٹی موٹی اور چیزوں کے پیچھے. وہ بیچارے لوگ جو ہیں اسی طرح وہ پورا جو ایک پیپلز پارٹی کے سروائیول کا جو نظریاتی ہراول دستہ تھا وہ بے نظیر نے خود تباہ کر دیا. کیونکہ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھی، وہ کوئی عقل مند عورت نہیں تھی، وہ سیاست کی الگ بے نہیں جانتی تھی، تو اس کی کوئی ذاتی کمٹمنٹ بھی نہیں تھی. وہ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو اس کا باپ تھا. یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک بہت بڑے باپ کی ایک بہت ہی گھٹیا بیٹی جو ہے وہ اس کا نام بے نظیر ہے. خیر، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک پاکستان کے اندر نقص ہیں، جب تک ہم ان نقص کو جو ہے درست نہیں کرتے، یہ نقص جو پاکستان کو لگ گئے ہیں، اس پاکستان کو ان خرابیوں سے جو ہے جو صاف نہیں کرتے، تب تک نیا پاکستان نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ وہ 22 خاندان، یہ صنعت کار، یہ جاگیردار، یہ نقص کا ایک اہم ترین جز تھے. تو اس نے ان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر
نئی ریفارمز شروع کی ہیں، اور کیونکہ اور یہ سچ ہے کہ یہ نقص جو پاکستان کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، یہ اس میں اکثریت 80 سے 90% وہ تھے جو لوگ قادیانی تھے. تو انہی جاگیردار کا بہت بڑا طبقہ قادیانی، صنعت کار کا تقریباً سارے قادیانی تھے. 22 خاندانوں میں 16 یا 17 جو تھے وہ کٹر قادیانی خاندان تھے. اور یہ ایک مطلب ایک مافیے کی طرح یہ اس ملک کو جو ہے وہ چمٹ گئے ہوئے تھے. تو ان کو اس نقص کو، اس خرابی کو جب تک آپ پاکستان سے نہیں کمزور کرتے، ان کو جب تک جو ختم نہیں کرتے، پاکستان کے اندر کوئی بھی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ ہوتے ہیں نظریاتی لیڈر. اب یہ عمران خان ہو، بے نظیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر جب وہ کہتے ہیں ہم کرپشن کو ختم کر دیں گے، تو یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک فریب ہے. کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان میں جو ریاستی اداروں کے اندر مافیا یعنی قادیانی مافیا وہ جو کنٹرول کر رہا ہے، اس کا تسلط ہے. کرپشن ختم ہو ہی نہیں سکتی، آپ چاہے جو مرضی کر لیں. تو اس لیے ضروری ہے، آج ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قادیانی مافیا جو ہے وہ کرپشن لانے والا ہے، اور جس کو میں نے کھول کر بتا بھی دیا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی اب بات نہیں ہے. میں نے واضح طور پر قادیانیوں کے اپنے بیانیے جو ہے ان کی زبانی لوگوں کے سامنے بتا دیے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ لینڈ جو تھے وہ قبضہ کرتے تھے پراپرٹیز کے اوپر، وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. جب 1947 میں پاکستان بنا، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم قبضہ کیا کرتے تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاستدانوں اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا سیاسی رشوتیں دیتے تھے. یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ ضرورت ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے کوئی سیاسی لیڈر اگر آ کر وہ بات کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور وہ اس کی نیت ہے پاکستان سے کرپشن ختم کرنے کی. اس کی نیت ہے پاکستان پہ جو ہے نا راج کرنے والا مافیا کو کمزور کر کے اور پاکستان کو ایک ویلفیئر سٹیٹ، ایک خوشحال، ایک اچھا اسلامی ملک بنانے کے لیے وہ سنسیئر ہے. اگر جو یہ باتیں نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ وہ جھوٹا ہے. اور یہاں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پھر کوئی اگر کھوکھلے نعرے دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں تو یہ وقت کا ضائع ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے قومی ادارے جو ہیں وہ عوامی مفاد کے نمائندہ نہیں بنتے، تب تک تو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اب بھی ایک انگریزوں کا بنایا پاکستان کا محکمہ، ایک جو پاکستان بننے کے بعد پھر وہ وراثت میں ملا، وہ پولیس کا تھا. اور پولیس کا جو ادارہ ہے وہ ہمیشہ اور سے کس کے ماتحت رہا ہے؟ جاگیردار کے یا انگریز کے غلام کے جو انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے تھے، انہی کے لیے پولیس کا ادارہ جو ہے انہی کے مفاد میں کام کرتا تھا. اور جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور حکومت آیا تو یہ ہم نے دیکھا کہ پولیس میں کے تھانے میں 4 لوگ گئے ہیں محلے کے، اٹھ کے انہوں نے جا کے جو بات کی ہے، پولیس والے جو آفیسر ہیں ان کو مجبور کیا کہ وہ عوامی مفاد کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کریں. ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، وہ پولیس لوگ آتے تھے اس کو ڈنڈے مار کے بھگا دیتے تھے یا پکڑ کے بند کر دیتے تھے.
لیکن عوامی دور میں یہ ہوا کہ پولیس جیسے ایک استحصالی ادارے نے وہ بھی مجبور ہو گئے پولیس آفیسر کہ عوامی بات کو سنیں اور اس کے اوپر عوام مفاد جو ہے عمل کریں. یہ ایک تبدیلی ہوتی ہے. اور پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ختم ہو گیا تو پھر وہی انگریزوں کا سامراجی نظام، وہی پولیس کا ڈنڈا، وہی عوام کے اوپر برسنا، اور چند ایک سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مفاد کے لیے پولیس جو ہے وہ ان کی نمائندہ بنی، عوامی نمائندہ نہیں بنی. تو یہ فضول ایسے ہی جھوٹ بول دینا جی میں نیا پاکستان بناؤں گا. کیسے نیا؟ کوئی بھی نہیں نیا پاکستان بنا سکتا جب تک کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے قومی اداروں کے اندر جو ہے وہ عوام دوست اپروچ نہیں ہوتی. تب تک پاکستان نیا کیا پاکستان نہیں بن سکتا. ایسے ترقی نہیں ہو سکتی، ایسے تبدیلی نہیں آ سکتی. اور کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا کہ پاکستان کے قومی ادارے جو ہیں وہ سب کے سب وہ قادیانی افراد کے، وہاں جتنے بھی ہیں زیادہ تر قادیانی افسر ہیں، اور ان کا بارہا بتا چکا ہوں ان کا پہلا مفاد خلیفہ کی بات ہے، اور پاکستان کے مفاد کے اوپر یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. یہ اپنی قادیانی جماعت کے مفاد کے اوپر جمع ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج فرسودہ نظام جو ہے، عوام چاہتے ہیں کہ یہ نظام ختم ہو، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں، لیڈرشپ بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو وہ بھی قادیانی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی قادیانی ہیں. تو اس لیے یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. لوگ ایسے ہی خوش فہمی میں رہ رہے ہیں کہ جی وہ فلاں آئے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. کیا نواز شریف، کیا بے نظیر، کیا زرداری، کیا عمران خان، یہ سب کے سب بینچوت قادیانیوں کے لیے کام کرنے والے ہیں. عوام نہ ان کے پیچھے لگیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ یقیناً اور یقیناً کفر کے زمرے میں آتا ہے. آپ اپنے ملک کے مفاد کا بھی خیال نہیں رکھ رہے، حتیٰ کہ اپنے ایمان کا بھی خیال نہیں رکھ رہے. تو بس یہ چیز جو ہے اب اس کو ختم کرنا ہے. بہت سفرنگ ہو چکی ہے. اب یہ نہیں کہ جناب وہ نعروں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے ابھی دیکھیے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے اور وہ کوئی مرزائی نے کسی مسلمان کو شہید کر دیا ہے، اور وہ ایف آئی آر، اور یہ اگر وہ سنا کہ یہاں وہ کوئی سارے ادارے جو ہیں وہ قادیانی قاتلوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں تو کیا کر لو گے؟ عمران خان تھا، وہ بھی قادیانی مفاد کے لیے کام کرتا تھا، اب یہ نیا آیا یہ بھی قادیانی. تو یہ مافیا قادیانی ہے جو ان کو بارہا چہرے بدل دیتے ہیں اور نظام وہی رہتا ہے. قادیانیوں کا تسلط دن بدن پاکستان میں ہوتا جا رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے، اس لیے یہ کوئی بھی اگر جب یہ کہتا ہے کہ نیا پاکستان بنائے گا، پہلے اس سے پوچھو کیا وہ یہ بات مانتا ہے یا نہیں مانتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے قادیانی مافیا کنٹرول ایک پاکستان کی ریاست کے اندر ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ سارے قادیانیوں کے مفاد ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی بھی ایک صحیح معنوں میں اسلامی ملک نہیں کہلوا سکتا جب تک کہ قادیانیوں کا یہاں جو ہے ہولڈ ہے. اگر جو کوئی یہ بات کہتا ہے تو سمجھ لیں نظریاتی طور پہ وہ یہ تو سچ سمجھ گیا ہے کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے جس نے اس کو اس فرسودہ نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے تو سمجھ لیں وہ غدار ہے. دین کا تو ہے، ملک کا بھی ہے.
تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں دیکھیے یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسے شخص کو دوبارہ حکومت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا قادیانی ہونے کے جو شواہد میں آج تک دے چکا ہوں، جن کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. اوکے، اس کا مطلب یہ ہے جتنے سالڈ پروف دے چکا ہوں کہ عمران، میں تو کہتا ہوں میں کسی بھی جماعت کی سپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ سب قادیانی ہیں. تو یہ کیونکہ ایک آدمی ہمارا ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی قادیانی پاکستان کا سربراہ نہیں بن سکتا. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر، یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہے تو وہ مرزا قادیانی کو رد کرے. اور اس کے علاوہ اگر وہ صرف یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں تو یہ مرزا قادیانی کو رد نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کا میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ یہ مانتے ہیں وہ آخری نبی ہیں، وہ مانتے ہیں. لیکن جہاں وہ اختلاف ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ذلی اور بروزی نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امتی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امتی نبی نہیں آئے گا. یہ ہے یہاں اختلاف ہے. تو اگر کوئی عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ واقعی مسلمان ہیں تو اللہ کے حکم کو مانیں، اسلامی شریعت کا تقاضا پورا کریں، عوام کے سامنے آ کے بتائیں کہ وہ مرزا قادیانی کو کذاب اور جہنمی سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے وہ اس نے منافقانہ بیان دیا ہے، کچھ بھی دیا، پھر کیونکہ ہم نے پھر ظاہر پر جانا ہے، پھر اس کے بعد ہم عمران خان یا کسی کو بھی قادیانی نہیں کہہ سکتے جس نے یہ حلف دے دیا کہ مرزا قادیانی کذاب تھا اور اس کو ماننے والے کافر اور نبی یا مجدد ماننے والے. اب یہ کیوں نہیں اور یا مقبول جان اس کے اوپر آتا؟ اتنی چھوٹی سی بات ہے، وہ کر دیں نا. یہ کیوں ہارون رشید اس بات کے اوپر نہیں آتا؟ کیوں وہ عمران خان ریاض عمران خان ہے کیا؟ یہ کیوں نہیں یہ اس چیز کو سمجھتے؟ اب یہ منافق لوگ آ کے کہتے ہیں جی عمران خان نے تو کہا کہ میں خاتم النبیین پہ یقین رکھتا ہوں، حضور پاک. ارے یہ تو بات نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ سکتا تو یہ بھی کہہ دے کہ مرزا قادیانی کذاب تھا. مسئلہ جو ہے اس کے اوپر جو شرعی حکم ہے اس کو تم نظر انداز کرتے ہوئے اس کا دفاع کر رہے ہو. ایک قادیانی کا دفاع کفر ہے؟ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ بلکہ اس کی سپورٹ کرنا بھی کفر ہے. جو لوگ جنہوں نے یہ بات سنی، یہ مسائل ہیں تو وہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن نہیں کرتے. تو کچھ لوگ کہہ دیں جی ٹھیک ہے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے، وہ اور بات ہے. لیکن جن لوگوں نے، تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ پاکستان کیسے خوشحال ترقی کر سکتا ہے، کیسے خوشحال ملک ہو سکتا ہے. تو جو پاکستان کے اندر خرابی ہے اس کو دور کیا جائے. پاکستان کی خرابی یہ ہے کہ اس ملک کی جو پاکستان میں جو ادارے ہیں جن کے اوپر کوئی ریاست بنیاد کرتی ہے وہ سب کے سب قادیانیوں کے ہی زیر کنٹرول ہے. ایمان سے میں مطلب یہ آپ تحقیق کر لیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز ہے، آپ جائیں فورن منسٹری میں پوری طرح سے تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو وزیر خارجہ سے لے کر فورن منسٹری میں عام چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں وہ بھی مرزئی ہیں. یہی کیا وزارت دفاع میں بھی آپ چلے جائیں، وزیر سے لے کے جو بھی وہاں اہلکار ہیں وہ بھی آپ کو مرزئی ملیں گے. اسی طرح ہر ادارے میں فوج، جی ایچ کیو، اس میں مجھے کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے، کسی قسم کی وہ شک نہیں ہے کہ یہ گرینڈ ہاؤس آف قادیان نہیں ہے.
کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ قادیانیوں کی اپنی بک سے دیکھا ہے، ان کے اپنے ریفرنسز سے دیکھا ہے کہ فوج کے اندر ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے. تو جو پاکستان بنا اس وقت سے لے کے آج تک فوج، اب چھوٹی سی بات ہے، اگر فوج مسلمان ادارہ ہے تو پھر وہ رول آف فیتھ فوج میں کیوں نہیں لاگو کرتے، جس کے مطابق ہر افسر کو جو ہے نا مرزا قادیانی کو رد کرنا پڑتا. انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں اس رول آف فیتھ جو بھٹو نے بنایا تھا اس کو ختم کیوں کیا؟ اگر یہ مسلمان ہے، اگر باجوہ مسلمان ہے، اگر ضیاء الحق مسلمان ہوتا، اگر ٹکا خان، یہ سارے، کوئی جرنیل آ کے بتائے کہ میں مرزا قادیانی کو جہنمی سمجھتا ہوں، اس کو میں کیا کہتے ہیں کذاب کہتا ہوں، اور اس کے فالوورز کو میں کافر مانتا ہوں، کوئی کہہ تو دے. تو اس لیے وہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ ان کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امتی نبی تھے. اب ذلی بروزی نبی جو ہے وہ ہمارے مرزا صاحب ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو جن میں کریکشن کی ضرورت ہے، لیکن وہاں اس کے اوپر کوئی نہیں کہتا. اب دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے ریفرنس دیا ہے کھول کر کہ عمران خان کی اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ 1974 میں جو مرزائیوں کو نان مسلم قرار دیا گیا تھا اس فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی مسلمان تو یہ نہیں لکھ سکتا، کوئی کیسے بھی ہو سکتا، کیسے کہہ سکتے ہیں. یعنی کافر کو کافر کہنا اللہ کی سنت ہے، اور مرزائی کیونکہ کافر ہیں تو ہم نے ان کو کافر کہہ کے اللہ کی سنت کے اوپر ہم چلے ہیں. اور اللہ کی سنت پہ چلنا غلط اقدام نہیں ہو سکتا، یہ بیکار عمل نہیں ہو سکتا. یہ جو کریٹر ہے ہر ایک شے کا، اللہ کی ذات اقدس، یہ تو اس کی سنت ہے کہ کافر کو کافر کہا جائے. اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. فائدہ بنی نوع انسان کو ہے. تو یہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. الٹا دینی طبقے نے اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ زیادہ کر دیا. یار خود سوچو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے دل سے پوچھو، کوئی بھی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو کہے کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ خیر، اسی طرح سے 3 بار پرائم منسٹر کون بنا ہے؟ نواز شریف. وہ کہہ رہا ہے کہ مرزائی تو ہمارے بہن بھائی ہیں. تیرے ہوں گے با. کیوں؟ یہ اتفاق فاؤنڈری اتفاق سے نہیں بنی. یہ بھی اس کے پیچھے بھی یقیناً اور یقیناً قادیانی سیٹ اپ ہے. اس کے پیچھے یقیناً اور یقیناً قادیانی پیسہ ہے، اور قادیانی ممکنہ طور پر اس کے بھی بزرگ جو ہیں وہ بھی قادیانی ہی ہوں گے. لیکن کیونکہ میرے پاس لیکن اگر قادیانی نہ بھی ہوں، جب اس نے کہہ دیا یہ ہمارے بھائی ہیں، قادیانیوں کے بارے میں کہہ دیا، تو پھر اس نے بیعت کی یا نہ کی، کافر ہے. ہی از آلسو out of the fold of Islam and he belongs to قادیانی cult. That's all. یہی حال بے نظیر کا ہے. بے نظیر نے پوری پیپلز پارٹی کو جو ہے قادیانیوں سے بھر دیا، اور تنقید کی اپنے باپ کے فیصلے پر.
کہ بھٹو کے ڈیڈی کو مرزائیوں کو کافر قرار نہیں دینا چاہیے ہے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت تو اس نے بھی بیعت کی یا نہ کی، وہ بھی مرزین ثابت ہوئی۔ تو اگر ہم اس چھوٹے سے نقطے کو نہیں سمجھ سکتے اور پھر ہم یہ کلیم کریں کہ جی ہماری پاکستان جو ہے وہ ایک پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک خود فریبی ہے، اور جو قومیں خود فریبی میں مبتلا ہو جائیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب بھول جائیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ بھول جائیں یہ ختم نبوت تحریکوں کو، یہ مولویوں کے مختلف گروپس جو بنے ہوئے ہیں بھول جائیں، اور یہ سارے کے سارے قادیانی پے رول پر ہے۔ تو ان لوگوں نے آج تک قادیانیوں کو کمزور کرنے کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مولوی حضرات، ان کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ یہ قادیانیوں کے اشارے کے اوپر انہوں نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایجیٹیشن کیا۔ 1-1.5 سال پہلے تک کہہ رہے تھے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو ہم تیرے بوٹ جو ہیں اپنی داڑھیوں سے صاف کریں گے اگر تم نے جو ہے مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا ہے۔ 1.5 سال نہیں گزرا اور وہی مولوی کہہ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیں گے ہم، اور پھانسی بھٹو کو دینے کا سب سے پہلے اعلان جو کیا تھا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھا، وہ جلسے جو تھے وہ کر رہے تھے 77 کے الیکشن میں، سب سے پہلے قادیانی نے کہا تھا۔ پھر اس نعرے کو سارے مولویوں نے جو ہے سیکنڈ کیا، قادیانی کے نعرے کو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور و معروف قادیانی تھا، یہ چھپا بھی قادیانی نہیں تھا۔ اصغر خان وہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اس کو پھانسی لگائیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ اپنے مرزا ناصر کی جو ہے وہ بات کو دہرا رہا تھا اور مولویوں نے اس کو سیکنڈ کیا۔ اب ہم نے تو یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، ہمارے لائف ٹائم میں یہ چیزیں میں تو نہیں بھول سکتا۔ نو، اوریا کو بھی پتہ ہے، اوریا کو بھی پتہ، بلکہ یہ تو اس تحریک میں قادیانیوں کے ساتھ مل کر یہ بینک لوٹتا تھا، یہ پتہ نہیں کیا کیا ضلالتیں کرتا تھا، ٹیررسٹ ہے یہ بینک۔ تو پھر وہی بات یہ ہے کہ اگر یہی مولوی نعرہ لگائیں کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اور ہم ناموس رسالت کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ دہی ہے، اس میں ان کے پیچھے نہ جائیں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز قادیانی اور یہ ختم نبوت تحریکیں اگر قادیانی نہ ہوتی اتنے وسائل رکھنے کے باوجود، اوکے، ان کے پاس مالی وسائل ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں، لیکن آج تک ان تحریکوں میں سے کسی ایک یا تنظیموں میں سے کسی ایک نے بتا دیں کہ جس نے پاکستان کے چھپے قادیانیوں کو بے نقاب کیا ہو۔ بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ یہ قادیانیوں کے پاس جا کے قادیانیوں کو ختم نبوت کے جلسوں میں VIP بناتے ہیں۔ چلو ان کا تو اب دیکھ لیں، وہ ایک مولوی احرار کی جماعت کا تھا، کیا اس کی فوٹو بھی مجھے ہے، تو وہ پرویز الہی چودھری شجاعت حسین کے پاس جا کے ناموس رسالت کے اور تنظیم اور ختم نبوت کے اس کا فنڈنگ لے رہا ہے اور اس کے بیان دے رہا ہے کہ یہ جی دیکھو کتنے عاشق رسول ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ وہ کھلا قادیانی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔
یہ ظہور الہی کی فیملی جو ہے وہ پکی قادیانی ہے. اس کا جو دادا تھا چودھری شجاعت کا، سردار خان چودھری بھی لکھتا تھا، خان بھی لکھتا تھا، تو وہ قادیانی تھے سارے. تو یہ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ اتنے کرپٹ ہیں قادیانی کہ انہوں نے جب پاکستان وہ نیٹو سیٹو اور کیا امریکہ کا اتحادی بنا، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی قادیانی ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ ان کا بہت گہرے تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں ایک کینٹونمنٹ بنانی ہے. تو اس کینٹونمنٹ یا چھاونی بنانے کے لیے جو امریکنوں نے بنائی تھی، جو رقبہ اس کا لیا گیا، وہ مرزا قادیانی کے جو فالوورز تھے یا جن کو یہ صحابی کہتے ہیں، یہ ان کی اب زمینیں تھیں. پورا پاکستان میں ان کو کوئی جگہ نہیں ملی قادیانیوں کی ان کو منہ بولی قیمت دے کر. تو کھاریاں چھاونی کا بنانے کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ وہاں امریکن ٹروپس کو لا کر آباد کیا جائے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہنا بھی درست نہیں ہے، قادیان اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کیونکہ پاکستان کا حقیقی سربراہ ہمیشہ سے جماعت قادیانی کا جو امیر ہے وہ رہتا آیا ہے، یا جس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں. تو 50 کی دہائی کی بات کریں، 60 کی، اور تا آج تک یہ پاکستان میں جو بھی پالیسیز ہیں وہ مرزئی خلیفہ کی مرضی سے ہی بنتی ہیں. تو سوائے ایک مختصر وقت کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تھا، لیکن بہرحال تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا کینٹ یہ کھاریاں کینٹ چھاونی بنانے کا. تو اس میں جو انہوں نے ایریا جو لوکیٹ کیا تھا وہ اصل میں دو مرزا قادیانی کے دو جن کو یہ صحابی کہتے ہیں وہ کھاریاں کے تھے. اس کا ایک کا نام تھا ولی داد اور دوسرا تھا لال خان. یہ کھاریاں کے جو 1890s میں جا کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بیعت کی تھی، اور پھر جب یہ کینٹ کا یہاں بننی تھی چھاونی، تو قادیانی جماعت کے جو افسر تھے انہوں نے یہ ساری ارد گرد کی زمینیں جو ہیں وہ اونے پونے میں خرید کے یہ ولی داد اور لال خان کی اولاد جو اس وقت 50s میں زندہ تھی، تو انہوں نے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں ہم نے چھاونی بنانی ہے، تو پھر پاکستان حکومت سے انہوں نے یا امریکن سے لمبی رقمیں لیں اس رقبے کے لیے. وہاں جناب آج وہ بن گئی ہوئی ہے جی، جس کے اوپر پاکستان کے بڑا پراؤڈ کہتے ہیں کہ جی ہماری چھاونی بہت بڑی ہے. کھاریاں یہ بنائی کس لیے گئی تھی؟ پاکستانی فوجیوں کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی، یہ تو امریکنز کے لیے بنائی گئی تھی. اور دیکھیں آپ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ وہاں گئے ہیں چھاونی میں، وہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں لگتا. زیادہ تر وہاں آج بھی آباد میرے حال میں 40-50 ہزار کی آبادی تو ہوگی، وہاں پر زیادہ تر جو ہے قادیانی رہتے ہیں، لیکن نہیں بتاتے لوگ ہم ان چیزوں کو. حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ قادیانی جو ہے نا وہ باہر کے ممالک میں یا اکثر کوئی کینیڈا میں، کوئی جرمنی میں، کوئی افریقہ میں، جہاں جہاں بھی اپنی مسجد بناتے ہیں اکثر نام اس کا نور مسجد رکھتے ہیں. اور جا کر دیکھ لو وہ کھاریاں میں بھی بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. مولوی صاحب خود کو چاہے وہاں دیوبندی اپنے آپ کو کہیں یا چاہے بریلوی کہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن وہ اندر سے وہ قادیانی ہی اکثر ہوتے ہیں. اور یہ اس مسجد کا نام بھی انہوں نے مسجد نور رکھا ہوا ہے. لیکن اب صرف آغا وسیم ہی ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ باقی لوگ جو ہیں وہ خواب خرگوش ہیں. تو یہ بہت بڑا مافیا ہے, بڑا کرپٹ لوگ ہیں. کس طریقے سے انہوں نے قادیانیوں کی زمینوں کو جو ہے نا وہ وہاں بڑی آبادیاں بنائی ہیں انہوں نے. یہ لاہور کا ایک علاقہ سمن آباد, وہ بھی ایک قادیانی اس بنجر علاقہ تھا, کچھ میں کچھ نہیں تھا, بلکہ وہ اتنا ان ایون تھا کہ بارش ہوتی تھی تو وہاں وہ گڑھے پڑ جاتے تھے, اور وہ مطلب بڑا اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی کوئی پاکستان بننے سے پہلے تک. تو انہوں نے جب پاکستان بنا تو کیونکہ ساری اسٹیبلشمنٹ قادیانی تھی, سارے افسر وغیرہ یہ تھے, تو انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا کہ جی یہاں نئی آبادیاں بنانی ہیں. تو وہ جی وہ زمین وہ ان علاقوں پہ بنائی گئی جو زمینیں قادیانیوں کے پاس تھیں, اور قادیانی جماعت کیا کرتی تھی کہ جی ٹھیک ہے آدھی تمہارا آدھا ہمارا. تو یہ فنڈ کے حساب سے وہ قادیانی وہ جو ہے وہ اس میں مال میں چلا جاتا, وہاں آبادیاں بنا لیتے تھے, گھر بنا لیتے تھے, اور پھر وہی جو ہے سرمایہ کو سرکولیٹ کرتے تھے اپنے دوسرے پروجیکٹس کے اوپر. تو آپ دیکھ لیں 50-60 کی دہائی میں جب یہ سمن آباد کا, کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں, اینڈ ڈیفینیٹلی وہاں جب میں وہاں رہتا تھا اتنا ادراک نہیں تھا کہ کتنے قادیانی ہیں وہاں پر, لیکن یقین مانے وہاں بہت سارے قادیانیوں کو انہوں نے جو ہے لا کر آباد کیا تھا جب پاکستان بننے کے بعد یہ جو آبادیاں بنی تھی. اور وہ جہاں وہ گڑھے تھے تو انہوں نے وہاں باغ لگا دیا اور اس کو ڈونگی گراؤنڈ کہہ دیا. اصل مسئلے یہ تھے. اور ایون تاریخ قادیانیت میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ مرزا بشیر جو ہے وہاں پر آ کے لوگوں کو چابیاں دے رہا گھروں کی, اور سارے مرزائیوں کو. یار یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں تو کیا ہے. لیکن لبرل سیکولر جڑے نے جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے ساتھ تو بہت ناانصافی ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے ہر جگہ پر انہوں نے کرپشن کی, اور ان کا مفاد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی کوئی فلاح ہو, نہ مرضی ہو تو آپ کی 5 انگلی میں ہے. آپ سے پورے سارے محکمے تعاون کریں گے. آپ کسی فیلڈ میں چلے جاؤ, ریلوے میں چلے جاؤ, فوج میں چلے جاؤ, عدلیہ میں چلے جاؤ, جو میجک ورڈ ہے پاکستان کا کے اداروں میں وہ ہے جی میں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, بس پھر سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جناب آپ کا ہر کام ہو جاتا ہے. اور پاکستانی بیچارے فائلیں لے کے 50 کی دہائی میں جس کے ابو نے فائل پکڑی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر کوئی افسر دستخط کر دے تو اس کو حق اس کا مل جائے یا جائیداد مل جائے, آج اس کے پوتے وہی فائلیں لے کے در بدر پھر رہے ہیں. یہ ہے پاکستان. لیکن نہیں کوئی بولتا تو میں کیا کروں, یہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں. آنکھ ہر چیز کی جو ہے ان کو نشاندہی کر دی گئی ہے, لیکن کوئی نہیں بولے گا, حقیقتاً نہیں بولیں گے. میں نے کچھ دن پہلے یہ صرف کیا تھا کہ بھئی یہ 14 مئی, آج 14 مئی ہے, ہاں آج 14 مئی 1953 کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشاء اللہ جو لاہور میں لگایا گیا تھا, جہاں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. آج یہ 14 مئی 1953 کو یہ مارشاء اللہ ختم کر دیا گیا تھا وہ قتل عام کے بعد. تو میں نے تو اپنے فیس بک پہ لکھا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اس کا یہ تحریک لبیک اور یہ ناموس رسالت ختم نبوت کی تنظیمیں وغیرہ اپیل کریں کہ اس مارشاء اللہ میں پاکستان بننے کی موجیں قادیاں کی تھی, اور باقی سب جو ہے تالیاں مارتے رہ گئے. سیر شکم یہ ہوئے ہیں.
اور آئندہ 200-300 سال تک کوئی امید نہیں کہ ان کے اثر و رسوخ کو پاکستان میں کام کیا جا سکے، کیونکہ مولوی بکا ہوا ہے، مولوی قادیانی ہے۔ یہ قوم نہیں سمجھتی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مولویوں کا پیچھا چھوڑ دو، میری بات کو سنو، میرا ساتھ دو اگر تم قادیانیت سے آزادی چاہتے ہو، اگر ان کا غلام بن کے رہنا تو رہو۔ تو یہ دوبارہ سے میں کہتا ہوں بھائی یہ کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے کوئی مذہبی ایشوز کے علاوہ یہ پاکستان کا استحصال کرنے والے ہیں، کرپشن انہوں نے لائی، انہوں نے ہر 2 نمبری پاکستان میں 1947 سے آج تک کر رہے ہیں۔ اور میں پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ریپیٹ کرنا ہے خاص طور پہ جب قوم بے حس ہو جائے تو اس کو جو میں میسیج ریپیٹ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے ان باتوں کے اوپر توجہ دی جائے جو میں کہتا ہوں۔ تو جناب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک قادیانی غلامی میں ہے، اور قادیانی جو ہیں خدا کی قسم ہے یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ جب تک ان کا ہولڈ ہے پاکستان کے اوپر، ان کا وہ وہاں ہیں، جس وقت ان کا ہولڈ ختم ہو جائے گا یہ سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ایشو لائیں گے اور پاکستانی فوج کو کہیں گے کہ 2-3 لاکھ مسلمانوں کو مارو، اور وہ ماریں گے تاکہ قادیانی رٹ کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ یار آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے 53 میں 10,000 شہید کر دیے، 21 سال تک کسی نے نام نہیں لیا ختم نبوت کا یا قادیانیوں کا یا اس طرح سے اس طرح سے۔ یہ بھی جو 1974 میں ربوہ واقعہ ہوا تھا، اسٹیشن واقعہ، وہ ہرگز اس کا مقصد مذہبی نہیں تھا بلکہ سیاسی مقصد تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو گرانے کا ایک منصوبہ بندی تھی، اور اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ مولویوں نے کہاں کریڈٹ لیا؟ آج دیکھ لو مولویوں کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ جنرل فیض قادیانی حرامزادہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں پتہ نہیں گولیاں مار دوں گا، کیا کر دوں گا، اور یہ بغیرت اور یہ مرتد اور یہ غدار خادم قادیان منہ لٹکا کے تو بیٹھا ہوا، اس کو بینچوت کو کہتا کہ تو اتنے باپ کا ہے تو گولی چلا میرے اوپر۔ ہم تو نبی کے نام کے اوپر شہید ہونا اپنے لیے بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہوا نکل گئی اس بینچوت کی، اور یہ باہر بھاگ کے آ کے لوگوں کو کہہ رہے جی اس نے تو ہمیں دھمکی دی ہے ہم مار دیں گے۔ یہ ہیں جی عاشق رسول پاکستان میں۔ تو خیر یہ چیز جو ہے اس کو اگر ہم نہیں سمجھ سکتے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ کون سے جو پروف ہیں بزدار خاندان کے میں نے نہیں دیے کہ یہ قادیانی ہے، لیکن ایک مولوی نہیں بولا، ایک بھی نہیں مولوی بولا، اور یہی حال باجوہ، عمران خان، ضیاء الحق کا نہیں بولیں گے، ہرگز نہیں بولیں گے، کیونکہ جن کے منہ میں قادیانی مال چلا جائے نا، اور پھر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، وہ اصل کے ہی نہیں ہیں۔
یہ منافقوں سے بھی بدتر منافق ہے۔ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی چائنا ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، ٹھیک، اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے ملٹری کے لیے جو بھی لوگ ٹریننگ لینے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ رائل ملٹری کالج میں جو انگلینڈ میں ہے، وہ کینیڈین آرمی کمانڈ کالج میں جاتے ہیں، یا وہ امریکہ کے فورٹ لیون وورتھ میں جاتے ہیں اور چائنا کیوں نہیں جاتے وہاں سے ٹریننگ؟ اگر وہی تمہارا دوست ہے تو اس لیے کہ برٹش انڈیا آرمی نے وہ جو احمدیہ کور بنائی تھی نا، وہ اپنے لیے بنائی تھی، مجبوری میں پاکستان بنانا پڑ گیا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ چلو جو ہے نا کنٹرول ہمارے ہی مرضیوں کا رہے گا، بنتا ہے تو بننے تو۔ اور وہی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بنا ہے تو اس کے فوری بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جوائن کر لی جو امرجنگ پاور تھی اس وقت، جو ریپلیس کر رہی تھی برطانیہ کے، وہ تو امریکہ تھے، تو یہ امریکن کیمپ میں قادیانی چلے گئے۔ آج بھی دیکھ لیں سب قادیانی کہاں جاتے ہیں؟ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں تو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے نا، اور وہ جرمنی، سارا جو سرمایہ داری نظام کی کنٹریز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ چھوٹی سی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، مولویوں کو تو خیر کبھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن عام لوگوں کی بات ہے، تو یہ مغربی طاقتیں جو ہیں بنیادی طور پر کیا ہیں؟ یہ دجالی نظام کا ایک سیٹلائٹ ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں جو ایک جس کو ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، وہ اس کے لاگو کے لیے ایک ہی گروپ میں یہ شامل ہیں، اور وہ پوری تندہی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ہم لوگ آج تک جب اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر یہاں قادیانیت کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہ مالک بنے ہوئے، وہ مالک بنے ہوئے ہیں تو اور کوئی بھی بات نہیں کرتا اس بارے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے۔ تو بیک ٹو دا مارک، پھر وہی بات کہ پاکستان کی جو خرابی ہے، جو اس میں نقص ہے، وہ خدا کی قسم ہے کسی تعصب کے بغیر، کسی حسد کے بغیر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ نقص جو ہے وہ قادیانیت ہے۔ یہ خرابی جب تک دور نہیں ہوتی پاکستان سے، تب تک تو سمجھ لیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک رہے گا جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسائل، کوئی نہ کوئی پرابلم، کبھی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پاور کرائسس ہوں گے، کبھی بے روزگاری ہوگی، کبھی دہشت گردی ہوگی، کبھی غنڈہ گردی ہوگی، کبھی کرپشن، تو خیر یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے، یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، نیور۔ اور اگر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کرپشن ختم کر دوں گا، وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، یہ کہے کہ میں کرپشن کی جڑ ختم کر دوں گا، اور کرپشن کی جڑ جو ہے وہ قادیانی مافیا ہے، میں پھر اس کے ساتھ ہوں۔
لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کرپشن ختم کر دوں گا، وہ خود کرپشن کی پیداوار ہے، یعنی قادیانی ہے۔ یہ کتنا انفارچونیٹ ہے۔ تو اس قدر بے حسی ہے لوگوں کے اندر کہ ساری چیزیں واضح طور پر روشن کر دی گئی، بتا دیا گیا، دلائل دے دیے گئے، ایویڈنس دے دیا، ہر چیز، لیکن ٹس سے مس نہیں ہونا۔ اور یہی بات ہے کہ اب چھوٹی سی بات ہے، آپ مولویوں کو دیکھ لیں۔ میں نے ہر کیا بولتے ہیں اس کو، تحریک لبیک کے بندے کو پوچھا کہ خادم قادیان اس مردود نے جب قادیانیوں کو عاشق رسول کہا تو بعد میں وہ مر گیا، بتاؤ وہ حالت کفر میں مرا یا حالت ایمان پہ؟ خدا کی قسم اس کا جواب نہیں دے سکے وہ۔ اور یہ جان کے کہ آغا وسیم نے بالکل صحیح نقطے پہ بات کیا، وہ حرامزادے آج بھی اسلام کو چھوڑ کے خادم قادیان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ تو جہاں یہ حالت ہو جائے کہ جو بنیاد ہے اپنے آپ کو کہیں گے جی ہم پکے مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ان کے اندر اتنی غیرت نہیں جاگ رہی کہ ایک بندے نے واضح کفر کیا ہے، کافر کو کافر کہہ سکیں، بلکہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ حالت جس معاشرے میں ہو جائے تو میری آواز کا کیا؟ ہاں، کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کیوں خوشحال ملک نہیں بن سکا، پاکستان کیوں ترقی نہیں کر سکا، پاکستان کیوں پسماندہ ہے، کس وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دولت کی تقسیم جو ہے ناہموار ہے، یہ وجوہات بیان کر دیں۔ یہ نقص جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر دی ہے کہ بالکل اس پاکستان کے تمام ذرائع کے اوپر قادیانیوں کا ہولڈ ہے۔ ان کے مرضی کے بغیر پاکستان میں کوئی فوجی جرنیل نہیں بن سکتا، کوئی مسجد امام نہیں بن سکتا، کوئی، جب میں مسجد امام کہتا ہوں مین سٹریم ملاز کی بات کر رہا ہوں میں، تو کوئی جج نہیں بن سکتا، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات ہے، میں آزما لوں مولویوں کو، ان بغیرتوں نے، ان حرامیوں نے آج تک کبھی یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر شہداء کی یادگار بنائی جائے، شہداء ختم نبوت کی؟ پلیز بتائیں مجھے۔ اور ہاں، کیا یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کے نام پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی یادگار نہیں بنانی چاہیے یا بنانی چاہیے، اس کے حق میں ہیں آپ؟ اوے دلیو، تم تو ہاں یا نا کا جواب نہیں دے سکتے اور باتیں کرتے ہو کہ جی جان بھی حاضر ہے۔ کون سی جان کی بات کر رہے؟ تم جیسی ناپاک جانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو، جو سچ بول نہیں سکتے، جو سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور اے حرامزادو، اگر میری یہ بات درست ہے، تم یہ نماز پڑھنے سے پہلے، تم یہ تلاوت کرنے سے پہلے، یہ امامہ شریف باندھنے سے پہلے، اور حرامیوں یہ تو کہو کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ شہداء کی یہاں یادگار نہیں بنتی، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پاکستان کے آئین کا جو حلف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی جس کسی نے یہ کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے، اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والے بھی کافر ہے۔ جب تک حلف کا یہ متن بحال نہیں کیا جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جو ذوالفقار علی بھٹو نے رول آف فیتھ اداروں میں بنایا تھا، جب تک یہ لاگو نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی پرتشدد تحریک نہیں ہے، یہ کوئی دھرنا نہیں ہے، یہ کوئی لاٹھ بردار، یہ تو ایک جائز مطالبے ہیں، قانونی مطالبے ہیں،
ہوتا تم تو یہ بھی مطالبے نہیں کر سکتے حرامیوں. تو یہ حالت ہے. جب تک آپ پاکستان وہ جو اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، جنرل اعظم نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا ہوا ہے. تم بینچودوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے سکھ کی؟ نعرے تو تم لگاتے ہو ختم نبوت کے، اور ہیرو تم نے بنایا ہوا ہے ان حرامیوں کو، ان جرنیلوں کو، قادیانیوں کو، جنہوں نے 10,000 نہتے مسلمانوں کو شہید کیا تھا. تم لوگوں میں اتنی غیرت نہیں ہے؟ بولے نا جلالی، بولے وہ سعد رضوی، وہ تو ہے ہی قادیانی، وہ تو ہے ہی کافر لوگ، ان کی بات چھوڑ دیں. یہ جو بڑے بڑے میٹھے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بھی تو بول نا. تو بہرحال یہ کیا بات ہے، یہ سچائیاں ہیں، اور یہ لوگوں نے حضور پاک کے نام کے اوپر جو ہے صرف پیسہ بنایا ہے اور قادیانیوں سے تعاون کیا. تو یہ جب تک یہ چیزیں جو ہیں کلیئر نہیں ہوتی، یہ نقص ہے، یہ بہت بڑا نقص ہے کہ جناب پاکستان کا جو آئینی حلف ہے اس کا متن ہی تبدیل کر دیا گیا. یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، یہ بہت بڑا نقص ہے کہ رول آف فیتھ کا جو ہے وہ ضیاء الحق نے ختم کر دیا تھا، اس حرامزادہ قادیانی نے. یہ نقص ہے کہ مسلمانوں کے 10,000 مسلمانوں کو شہید کرنے والے کو ہم نے قومی ہیرو بنا کے اس کے نام کی پارکیں، اس کے نام کی شاہراہیں، اس کے نام کی اعظم کلاتھ مارکیٹیں رکھی ہوئی ہیں. یہ خرابی نہیں ہے تو خوبی کہاں ہے؟ تو یہ بہت بڑا نقص ہے اس قوم کے لیے کہ سارے مرثیوں کو انہوں نے وہ نشان حیدر دے دیا ہوا ہے اور ان کے مزار بنا دیے گئے ہوئے ہیں. اور جناب ہر سال وہاں پر کیا کرتے ہیں، جا کے وہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کو شہید کہتے ہیں. پہلے تو نہیں پتا تھا، اب تو پتا چل گیا. لیکن تسی بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں، تسی کسے کلوں کاٹو سور دی ساٹو. تو یہ ہے ان کا حال. تو یہ کیوں نہیں میری مخالفت کریں گے؟ یہ کیوں نہیں میرے فیس بک کو بند کروائیں گے؟ یس، کہ میں ان کو قادیانیوں کو تو خیر بے نقاب کر ہی رہا ہوں، ساتھ میں قادیانی اتحادی جو ہیں ان کو بھی بے نقاب کر رہا ہوں. تو بے شمار باتیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یا تو کوئی مولوی حرامزادہ اٹھ کے کہے کہ نہیں پاکستان کے اندر قادیانیوں کا، جیسے آغا وسیم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی ریاستوں کے قادیانی، یا تو یہ کہیں، اوکے، یا تو اتنا حوصلہ کریں کہ جو باتیں میں کرتا ہوں ان کو رد کریں، دلائل کی بنیاد پر میرے سے مناظرہ کر لیں. whenever تم کے نہ رکھ دیا لین اپنے وریاں بھی نال، لین اپنے بڑے بڑیاں بھی نال، مفتیاں بھی نال لین. جو سچ بات کو کہنا نہیں پسند کر رہے وہ کیسے عاشق رسول ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں حق سے جو ہے وہ میں باز نہیں آؤں گا. اور یہ کہاں کہ کہتے ہیں جی ہم حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، ہرگز نہیں. تو یہ آج بھی ہاں ان کے مولویوں کا احترام ہم کریں گے کہ یہ اس ایشو کو یہ چھوڑ دیں، بول دیں کہ جی یہ ایک آغا وسیم ہے وہ ڈیل کر رہا ہے، اس کا ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، آپ بھی ساتھ دیں، اس کا ویژن ٹھیک ہے، اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. اور دشمن کی نشاندہی کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے وہم و گمان میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آج اس نے ہمیں بتا دی ہیں. یہ بات تو اب نکل گئی ہے کہ پاکستان ایک
قادیانی تسلط ریاست ہے، 75 سال بعد نکلی، 70 سال بعد نکلی، لیکن یہ سچ اب آج نہیں کل ہر بچے کی، ہر جوان کی زبان پر ہوگا. تو اس میں میری خواہش یہ ہے کہ یہ سچ جلد از جلد، کیونکہ جو ہے نا ہم وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، کیونکہ بہت ساری چیزیں دنیا میں تغیر کر رہی ہیں. بھوک ننگ بے شمار ہونے والی ہے، ابھی بھی ہے. بے شمار مسائل سے جو ہے دنیا کے لوگوں کو اب وہ فیس کرنا ہے انہوں نے، اور اس میں سروائیول کا جو پھر سب سے بڑے مسئلہ سروائیول کا ہوگا. تو پھر یہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو اس لیے آج ہم اس سچویشن میں نہ جائیں، پہلے پاکستان کو تو آزاد کروائیں قادیانیت سے، پھر اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ایک درست سمت کی طرف سفر کر سکیں. اور وہ درست سمت کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، اس کو ایک بڑی طاقت بنانا، اور اپنے جو دشمن ہے، جو انسانیت کے خلاف طاقتیں ہیں، ان کو چیلنج کرنا، اپنا دفاع کرنا. یہی ذوالفقار علی بھٹو کا پروگرام تھا. لیکن یہ قادیانیوں نے اور مولوی حرامزادوں نے مل کر اس کے اس امت کی فلاح کے ویژن کو جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا، سبوتاج کر دیا اس کا. وہ تو شہید ہوا سو ہوا، لیکن اس کا جتنے بھی اسلام دوست جو ایجنڈا تھا وہ اس کو بھی انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. جب ذوالفقار علی بھٹو 60-70 کی دہائی میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک بلاک بنائیں، کل کو اگر یہ نہ بنایا گیا تو کل کو ہم لوگ جو ہیں مسلمانوں کے لیے بہت مشکل حالات ہوں گے، ہماری نسل کشی ہوگی، ہمارے لیے دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوگا، ہم کمزور غلام بن جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. آج امریکنز یا کافر قوتیں جہاں جی کرتا ہے وہ وہاں پر اپنے ٹروپس بھیج دیتے ہیں. کبھی 10 ملین ادھر مسلمانوں کو مار دیا، 5 ملین ادھر مار دیا، ہمارے وسائل لوٹ کے لے گئے، ہمارا سر. اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں انہی سے. تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ اسی ڈائریکشن پر جائے جس ڈائریکشن کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے گروپ کے لوگ جو تھے، کرنل قذافی، حافظ الاسد وغیرہ، یہ لوگ تھے. لیکن آج دیکھ لیں یہی، اور یہ سب سے زیادہ اس کی مخالفت، اوپن مخالفت جماعت قادیانی، جماعت غیر اسلامی نے کی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں وہ دوسری جو ہے اس ویژن کی مخالفت ان لوگوں کے خلاف کون تھے؟ یہ جو آج اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں، کوئی لشکر طیبہ کے نام کے اوپر ہے کبھی. یہ اس زمانے میں بھی انہوں نے جو ہے قادیانی ایجنڈے کا ساتھ دیا تھا، یہودی ایجنڈے کا ساتھ دیا تھا، اور آج بھی وہی ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ ادھر وہ طالبان جیسے ناصور کو انہوں نے جو ہے ایک اسلام کا وہ بنا کر رکھ دیا. چلو پوچھو 28 روزے کے بعد انہوں نے عید کر دی. کسی مولوی نے پوچھا پوری دنیا میں کہیں چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے عید کر دی. ان سے بڑے بدعتی کیا ہو سکتے ہیں؟ اور دنیا میں مسئلہ پیدا ہوا ہے، افغان مسلمانوں کے پاس روٹی نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، اور یہ لگے ہوئے جی عورتوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے. اور ساری دنیا یہ بھول گئی ہے کہ افغانستان کے اصل مسئلے کیا ہیں. کیونکہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں
یہود و نصارہ کے. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس وقت جو ہے عورتوں کو کی ایجوکیشن کے اوپر پابندی لگائی جاتی. کوئی ضرورت نہیں تھی. اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے دنیا افغانستان کا کہ وہاں عورتیں اسکول جاتی ہیں یا نہیں. وہاں تو کرائسس ہے, وہاں تو سفرنگ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی, بے شمار سفرنگ ہو رہی ہے. ان کے پاس نان نہیں ہے, ان کے پاس کھانا نہیں ہے, ان کے میڈیسن نہیں ہے, ان کے ہر قسم کے مسائل ہیں. لیکن ساری دنیا سب کچھ بھول کر جو انسان دوست دنیا ہے, کیونکہ طالبان نے ان کو موقع فراہم کیا کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں عورتیں بچیاں اسکول نہیں جائیں گی, تو ساری دنیا اس کو پروپیگنڈا بنا کے ہمارے خلاف جو ہے, ان کے خلاف کیا, اسلام کے نظریے کے خلاف کمپین شروع کر دے گی. آج دیکھ لیں سب سے بڑی دنیا میں کیا پرابلم ہے افغانستان کے اندر, جی لڑکیوں کی تعلیم نہیں. اگر یہ طالبان ایسا نہ کرتے تو آج دنیا کو یہ بولنے, لیکن کیونکہ ایک ان کا ایجنڈا یہی ہے تو ٹھیک ہے. پھر بھی آپ ان کو جہادی کہیں, پھر بھی آپ ان کو کفار دشمن کہیں, کفار کی تو مدد کر رہے ہیں یہ. تو یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست کرنے والی ہیں. یہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اب نواز شریف کی فیملی کو پھر حکومت دے دی ہے تو اس کو بچا لیا ہے عمران خان چچے کو, ورنہ اگر وہ اس وقت تک ہوتا تو مزید اس کا گراف نیچے گرنا تھا. مسئلے کا حل تو نہ نواز شریف کے پاس ہے یا کیا شہباز شریف کے پاس ہے, نہ ہی عمران خان کے پاس ہے. یہ تو ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, اور یہ بیوقوف بھی بناتے ہیں اور نچاتے بھی ہیں. اگر ہمارے لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے جی میں ذوالفقار علی بھٹو, اور یہ اس نے تو سب سے پہلے تیرے ہم مذہبوں پر جو ہے گرفت کی تھی, تو بھی کرنا, تو خود نہیں کہا ہے. تو بھٹو کا کیسے نعم البدل ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہارے مذہب کے خلاف تھا عمران خان, وہ تو تمہارے لوگ, اس نے تو کہا تھا کہ ڈو یو تھنک دیٹ باسٹر مرزا غلام واز اے پروفٹ. اس نے مرزائیوں کو یہ کہا تھا, اور تم تو اس کو پروفٹ مانتے ہو یار. تو خیر کیا کہا جا سکتا ہے, یہ بہت انفارچونیٹ صورتحال ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. اس کا صرف ایک ہی حل ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا اس کو فالو کیا جائے, اور اس وقت صرف میرے علاوہ اور کوئی اس ویژن کو کہ ریوائیول کی بات نہیں کر رہا. اور یہ ضروری ہے کہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ایک اپنا بلاک بنائیں, اپنی متحدہ فورس بنائیں, اس میں جو اپنے ہمارے ڈسپیوٹ ہیں مسلمان کنٹریز میں وہ آپس میں بیٹھ کے تو سیٹل کریں. جیسے کردستان کا پرابلم ہے, یا سو کولڈ ڈیورنگ لائن کی پرابلم ہے, یا یہ تو ہمارے اپنے داخلی مسلمانوں کے ہیں. ہم اس کو امت کے کانسیپٹ کے اوپر لا کر جب بیٹھ کر بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکلے گا. نہ اس میں کوئی افغانیت کی بات ہے, نہ پاکستانیت کی بات ہے, نہ ایرانیت کی بات ہے, نہ ترکیوں کی بات ہے. یہ ایک امت کا تصور ہے. یہی ذوالفقار علی بھٹو نے اور اس کے ہم خیال لوگوں نے 70 کی دہائی میں یہ شروع کیا تھا, اور بد نصیبی سے پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے, نہ صرف پاکستان کی مذہبی بلکہ آل اوور دا اسلامک ورلڈ, یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ ایکچولی اس تصور کے ہی خلاف ہو گئی تھیں کہ امت کہیں متحد نہ ہو جائے. جماعتیں اس غیر اسلامی نے اس میں لیڈنگ رول پلے کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے دشمن ہیں, یہ نبی کے دشمن ہیں, اور یہ بالکل اور بالکل اللہ اور نبی کا جو دشمن ہے وہ مرزا قادیانی کا حلیف ہے, وہ اس کا حریف نہیں ہے, اور یہ حلیف ہیں ان کے. انہی کی وجہ سے وہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور انہی کے سکولر ایسے منافق ہیں وہ ٹی وی کے اوپر آ کر کہتے ہیں جی مرزا تو بہت بڑا سکولر تھا.
مرزا تو جی اس نے تو عیسائیوں کے جو ہے نا وہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ جی مناظرے ایسے زبردست کرتا تھا بہت، حالانکہ وہ تو جاہل آدمی تھا، لیکن کیونکہ وہ مشنریز نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ وہاں سے یہ نورا کشتی کرواتے تھے، کوئی ہندو کو لے کے آتے تھے مناظرے کے لیے، کبھی کرسچن کو لے کے آ جاتے تھے، اور یہ پہلے سے فکس ہوتے تھے کہ مرزا جیتے گا، تو وہ اسی طرح سے ہوتا تھا۔ اور آج کیا سیکولر اور کیا مولوی طبقہ وہ اس چیز کو جو ہے مرزا کا جو ایک امیج ہے وہ بڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ جی وہ تو بہت بڑا، اس نے اسلامی یہ کیے تھے وہ کیے تھے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل مختلف تھی۔ وہ جاہل آدمی تھا، اور اس آدمی نے، وہ انگریز جو کہتے تھے وہی کرتا تھا، یہ مناظرے وغیرہ سارے فکس تھے۔ تو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے فالس فلیگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، فکس قسم کے وہ لوگ ٹیررسٹ آتے ہیں جن کو کرائسس ایکٹر کہتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں جی، وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ٹرک کے نیچے فرانس میں 200 لوگوں کو دے دی، اور ٹرک کے ٹائر کے اوپر ایک دبا خون کا نہیں لگا ہوا۔ یہ فکسڈ ہے نا یہ ساری چیزیں۔ تو آج جو کہ انفارمیشن کے اور ٹیکنالوجی کا ایک دور ہے، چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں کافی زیادہ اگر آدمی کوشش کرے تو 100-150 سال پہلے نہ تو کوئی سورسز تھے لوگوں کو فیکٹس جاننے کے، اتنے زیادہ نہیں تھے جو آج ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت دلی میں مناظرہ ہوا، اور تو 10 دن بعد لاہور کے اندر معلوم ہوا کہ جی وہ قادیانی ایجنٹوں نے بتا دیا، او مرزے نے تو لوٹ لیا، میدان لوٹ لیا، یہ کر لیا، اس نے تو جی عیسائیوں کو بگا دیا، ہندوؤں کو بگا دیا، یہ ساری چیزیں۔ تو لوگ یقین کر لیتے تھے ہاں جی ایسا ہی ہوگا، لیکن ریالٹی بالکل اس کے ڈیفرنٹ۔ اب وہ اس نے وہ لیکھ رام کے قتل کا کہا کہ یہ قتل ہو جائے گا، وہ ہوگا، وہ ختم، وہ قتل نہیں ہوا، انگریزوں نے اور قادیانیوں نے مل کے کوئی وہ ہٹ مین بھیجے اور اس کو خنجر ونجر مار کے مار دیا ہندو کو۔ تو کیونکہ اس کی پیش گوئی کو سچا ثابت کرنے کے لیے انگریزی حکومت تک نے جو ہے اس کا ساتھ دیا قادیانی کا، تو لو جی وہ تو مرزا نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ لیکھ رام قتل ہوگا، ہو گیا نا۔ اس قسم کی حرکات و سکنات سے اور قادیانیت کی تبلیغ کا سب سے مؤثر جو ذریعہ بنانے کی کوشش کی گئی وہ مرزا کی پیش گوئیاں اور مرزا کے فالوورز کے خواب۔ یا اللہ، وہ کسی بھی مسئلے کے اوپر ہو، یہ جناب وہ کہتے لو جی وہ مرزا نے پیش گوئی کر دی تھی، اور یہ نبی ہے کہ نجومی ہے؟ نبی جو ہیں وہ معجزات دکھاتے ہیں، وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ درخت کو کہتے ہیں کہ گواہی دے، وہ جانور کو کہتے ہیں گواہی دے، جانوروں کو زبان لگ جاتی ہے۔ اور یہ کیا معیار بنایا ہے کہ جی وہ ایک بندہ آیا، اس نے اس کو کہا کہ میں اگر گھر پہ نہیں ہوں گا فلاں آدمی آئے گا، میرا رشتہ دار ہے، اور جناب وہ حقہ اس کو بہت پسند ہے، تم حقہ اس کو پیش کر دو۔ بیوی نے ایسے کیا، اس کے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ لوگ تو سچے ہیں، میرے دل میں حقے کی خواہش تھی، حقہ اس نے پیدا کر دیا، ان کو ضرور مرزا قادیانی کی دعا ہے اور وہ سچا ہی ہوگا، لہذا لو جی وہ بھی قادیانی ہو گیا۔ اس قسم کی وہ ظاہر ہے دیہاتی لوگ بیچارے، تعلیم نہیں ان کو، سیدھے سادے لوگ تھے، انہوں نے انہی چیزوں کو سمجھ لیا۔ وہ ایک مرزائی تھا، ایک بندہ مرزائی بنا، اس نے کہا کہ بھئی وہ میں تب مانوں کہ مرزا مجھے بتائے کہ میرے میٹرک میں امتحان میں کتنے نمبر آئیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس نے کہا کہ اتنے نمبر آئیں گے، جب نتیجہ آیا تو وہ اتنے نمبر نہیں تھے،
وہ ڈنڈا لے کے اس آدمی کی طرف چلا گیا کہ تمہارے مرزے نے تو جھوٹ بولا ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ قادیان چلے گئے، اس نے جا کے مرزے نے کہا کہ اتنے ہی نمبر ہیں، 2-3 دن بعد سکول دوبارہ جانا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ گیا تو ماسٹر صاحب نے کہا ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، نمبر آپ کے اتنے ہی ہیں جتنے مرزا صاحب نے بتائے تھے۔ وہ جناب اس نے اس کو اللہ کا ولی یا نبی سمجھ کے اس کی بیعت کر لی۔ ہوا کیا کہ وہ ظاہر ہے کہ مشینری، گورنمنٹ کی مشینری جو تھی وہ حرکت میں آئی، انہوں نے مولوی ٹیچر کو کہا کہ اس کے اتنے نمبر ہیں، وہ انہوں نے دے دیے۔ اس طرح سے یہ نبیوں کے کام ہوتے ہیں۔ یار یہ کیسا نبی تھا؟ جو میں اکثر قادیانیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی بھی نبی ایسا ہے جس نے کہا ہو کہ آپ چوری کر رہے ہو، کرتے جاؤ؟ کوئی ایک نبی کا نام بتا دو جس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو جائز اور اس کو کنٹینیو، اس کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو آتے ہی اس لیے ہیں۔ اور وہ مرزا قادیانی کہہ رہے کہ میرے لنگر خانے میں جو چیزیں، جو عورت آٹا چوری کرتی ہے، کرنے دو اس کو۔ اگر وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا وہ روکتا، چوری کو اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تمہاری جتنی ضرورت ہے تم مانگ کے لے لیا کرو، یہ شرعی طور پہ جائز ہے، حرام نہیں ہے یہ۔ لیکن وہ کہہ رہے نہیں، چوری کرنے دو۔ خیر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہی لوگ آگے چل کے جو بظاہر قادیانیوں کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، ہوتے اندر سے قادیانی ہیں۔ نعمت اللہ ولی نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ پیشن گوئی کر دی، ہماری ISI دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، ہماری فوج دنیا کی۔ کیا خاک، یہ ان کے منہ میں خاک، ان کے سر پہ خاک، حرامیوں کے کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں جن کے کوئی بیس نہیں ہے۔ اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ نعمت اللہ ولی کی پیش گوئیوں کو ہندوستان میں زیادہ فروغ دینے میں جماعت قادیانی کا ہاتھ ہے، کہ اس کی چاند ایک پیش گوئیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ مرزا قادیانی کے اوپر ہیں۔ اور آج مرزا قادیانی کے بلونگڑے جو ہیں وہ یہی پیشن گوئیوں کو لے کے تو دنیا کو وہ طفل تسلی دے رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم دلی بھی فتح کریں گے، ہم یہ بھی کر لیں گے، ہم وہ بھی کر لیں گے۔ کمال کی ہے ایسے ہی فضول ساری باتیں۔ اتنے اہم واقعات جو ہیں وہ نعمت اللہ ولی نے تو اس کو مینشن نہیں کیا جو اس کے زمانے کے قریب کے واقعات سے ہوئے ہیں۔ وہ جو فال آف اسپین کا واقعہ، بہت بڑا واقعہ اسلامی تاریخ میں، وہ تو اس نے مینشن نہیں کیا، لیکن اس نے یہ مینشن کر دیا کہ ضیاء الحق کی حکومت آئے گی، ایک بندے کی 11 سال حکومت کرے گا اور افغان مجاہدین کی جنگ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، اور یہ ہوگا، اور وہ اسلام کا مجاہد ہوگا، اور یہ حالانکہ وہ قادیانی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں سے جو ہے ہر چیز کو ری چیک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے کی طرف جانا ہے۔ ادروائز تو امکانات تو بہت محدود ہیں، صورتحال بہت ہی ہمارے، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کیا ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا میں نے سچ بتا دیا ہے کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے اور اس کے سارے ثبوت دیے ہیں، لیکن کوئی بھی میری اس بات کو رد تو خیر کر نہیں سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہتے کہ یار یہ بندہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے اور اس کے دلائل بھی دیتا ہے، ہر چیز دی ہے۔ ہم ہی مردہ ضمیر ہو گئے کہ اس کی بات کو نہیں سن رہے۔ خیر اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، بس اللہ جس سے جو کام لینا چاہے، اگر مجھ سے کوئی اچھا کام لے رہا ہے اللہ، تو میں تو اپنے آپ کو ذاتی طور پہ اس قابل بھی نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ یہ چیز جو ہے پاکستان کے اصل مسئلے کی طرف، اصل نقص کی طرف میں نے بڑے کمپریہنسولی اس کو جو ہے بیان کیا ہے اور تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ اور یہی ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان اگرچہ اکثریت مسلمانوں کی کنٹری ہے اور یہاں پر ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا تھا، ہر ایک چیز جو ہے وہ
یہاں قادیانیوں کے قبضے میں ہے، یہ ایک سچ ہے۔ اور ہم جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو بنیاد جب تک نہیں بناتی، تب تک میرے اس ویژن کو، میرے اس سچ کو جب تک وہ نہیں بنیاد بناتے، تب تک تو ذلت اور رسوائی ہے۔ ہم وہی چکروں میں لگے رہیں گے، جی وہ زرداری کی حکومت آئے، تالی لگاؤ، وہ نواز شریف آئے یا وہ عمران خان آئے، یہ سب کے سب، یہ خدا کی قسم سب کے سب قادیانی ہیں۔ قادیانی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں اور قادیانی ہو جائیں، نہیں 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 نہیں، یہ اگر قادیانیت کے لیے آپ یعنی اس نواز شریف نے اگر اس کو اپنا بھائی بول دیا قادیانیوں کو، پھر مسلمان کا کیا کام ہے کہ اس کا ساتھ دے؟ سمپل از دس۔ اور اگر یہ جو ہے جب بے نظیر نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، ان کو 74 میں بھٹو میرے ڈیڈی نے یہ غلطی کی کہ ان کو کافر قرار دے دیا، وہ کچھ بھی کرے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے نبی سے رابطہ ختم کر دیا، تو ہم کیسے اپنے نبی کے غداروں سے دوستی کر سکتے ہیں یا ان کو ووٹ دے سکتے ہیں یا ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اور یہی حال عمران خان کا ہے۔ دیکھو نا، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ مطلب جب میں حکومت میں آؤں گا تو یہ 1974 کا جو فیصلہ ہے، ظاہر ہے 74 کے فیصلے کے اوپر بات ہو رہی تھی نا، نا انصافی پہ مبنی ہے اور میں جسٹس اس کا انصاف کروں گا۔ تم بینچوت کہاں کا انصاف کرنے والا آ گیا؟ انصاف تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کافر کو کافر بولو، اور یہی ذوالفقار علی بھٹو نے 74 میں کیا تھا۔ پھر اپنی کتاب میں وہ لکھ رہا ہے کہ 1974 میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ بیکار فیصلہ تھا، مرزئیوں کو کافر قرار دینے کا۔ اور لیکن لوگ بے حس ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ مدینہ ریاست بنانے والا یہی عاشق رسول ہے، یہی اسلام کا مجاہد ہے۔ لگے رہو بھائی، ہمیں کیا ہے، سچ بات بتا دی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم وقت ہے کہ میرے ویژن کو یا تو آپ جو ہے جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ، جو اگر نہیں کر سکتے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا ساتھ دو بجائے میری مخالفت کرنے